अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आयतल कुर्सी, दुआए कुनूत और दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करेंगे। वर्ड बाय वर्ड इन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। यहाँ पर वक्फ़े जायज़ की अलामत है और आयतुल कुर्सी कुरान पाक की एक आयत है। इस एतबार से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर वक़फ़ की वजह से हमने ज़बर को जज़म से कन्वर्ट किया और हा वाव पेश हू थोड़ा लंबा कर दिया। हा पेश हू पढ़ते तो लंबा नहीं होना था, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ लंबा इसलिए किया है कि यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा बन जाता है। अब दोबारा आइए हम बग़ैर वक़फ़ किए यहाँ पर इसे पढ़ते हैं। इस सूरत में हमने इस अलिफ की ज़बर को साइलेंट कर देना है और ये ज़बर नहीं पढ़ी जाएगी, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव को हम डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर आकर हम वक़फ़ करेंगे, फिर इसके बारे में बताते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये आयत का ही निशान होता है, लेकिन यहाँ पर वक्फ़े जायज़ भी है, तो हमने इसलिए वक़फ़ किया। वक़फ़ की सूरत में पेश को हम जज़म से कन्वर्ट करते हैं। अकेली ज़बर हो या पेश हो या अकेली ज़ेर हो तो हम उसे वक़फ़ में जज़म से बदल देते हैं। यहाँ पर या वाव पेश यू, वाव मद्दा का कायदा है यहाँ पर, और उसके बाद सुकून आर्ज़ी है, तो मद्दे आरिज़ करते हुए हमने ज़्यादा लंबा किया था। अब अगर हमने यहाँ पर वक़फ़ किया है तो इस सूरत में इसे किस तरह पढ़ेंगे? सेम एज़ इट इज़ जैसे आपको नज़र आ रहा है। हमज़ा लाम ज़बर अल की आवाज़ देंगे। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन। ता वाव दो पेश तू, तम की आवाज़ नहीं आएगी। ता वाव दो पेश तू की आवाज़ आएगी। सिनतुन वला नौम। यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होती है। उसकी रीज़न ये है कि वाव साकिन से पहले हरफ पर ज़बर है, वाव लीन हुआ और दो पेश की तनवीन को वक़फ़ में हमने जज़म से बदला, तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ करते हुए हमने लंबा करके पढ़ना है। अब आइए यहाँ से यहाँ तक दोबारा पढ़ते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो जाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। नून हाज़िर नहीं। यहाँ पर हमने पहले भी जैसे बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश अकेली हो तो उसे वक़फ़ में हम जज़म से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमने इसको जज़म से कन्वर्ट किया था और यहाँ पर भी हमने खड़ी ज़ेर को वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट किया, तो नून हाज़िर निह बन गया। बिइज़्निह यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम। हा मीम पेश हुम। यहाँ पर
وقف میں جزم کو بدلا نہیں جاتا، تو اس لیے ہم نے ایز اٹ از اس کو پڑھ دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر ہم نے شین الف زبر شا، اس کے بعد حمزہ پایا، اسی کلمے میں تو مد متصل کرتے ہوئے ہم نے لمبا کیا، لیکن شا آ کو ہم نے زبر کو، حمزہ کی زبر کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کیا، تو یہ بن گیا حمزہ ساکنہ، اس لیے ہم نے یہاں پر اسے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب عمومی طور پر تو اسے ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے دونوں صورتوں ہی میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے وقف میں سمجھ لیا، اور اب ہم اسے بغیر وقف کے پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ہا سین پیش حس، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ السماوات والارض، ضاد کی ادائیگی ہم نے بہترین انداز میں کرنی ہے، والارض نہیں پڑھیں گے، دال بن جائے گا، ہم نے دال نہیں بلکہ ضاد پڑھنا ہے، اور نہ والارض پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا، ضاد پڑھنا ہے اسے، والارض وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں پر پیش کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کیا، اور یہاں پر یا مدہ کے بعد سکون عارضی دیکھا تو مد عارض کرتے ہوئے ہم نے زیادہ لمبا کر کے پڑھا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یا پر زبر ہے اور یہ حمزہ درمیان میں ہے، یا اور واؤ کے درمیان میں یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کو ہم سائلنٹ نہیں کریں گے بلکہ اسے پڑھیں گے، یا او، حمزہ واؤ پیش او دو یعودہ حفظہما، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم دعائے قنوت کی تلاوت کرتے ہیں، اسے ورڈ بائی ورڈ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے لفظ با لفظ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ یہاں پر ہم نے یہ الٹا پیش سی علامت دیکھی ہے، اسے کوما کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، وقف کی صورت میں زبر جو ہے وہ جزم سے کنورٹ ہو جاتی ہے، یہاں پر ہم نے وقف اس لیے کیا، یہاں پر آپ ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گفتگو مکمل ہو گئی، جب ایک گفتگو، ایک جملہ، ایک بات مکمل ہو جائے تو وہاں پر وقف کرنے میں حرج نہیں ہوتا، تو یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے دعائے قنوت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا اور ہمیں تعلیم فرمایا۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت وطروں میں تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے بیان کریں گے، لیکن اب ہم یہاں پر ورڈ بائی ورڈ دعائے قنوت سیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میں میم نون یا زبر میں یفجرک، اگر آپ وقف نہ کرنا چاہیں تو یفجرو کا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں، اللہم ایاک نعبد ولک
نصلی ولک نصلی. پھر پڑھ لیجئے یہ لفظ عمومی طور پر غلطی کرتے ہیں پڑھنے والے. وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ ملحق. دو پیش کو ہم نے یہاں پر کیونکہ گفتگو مکمل ہوگی جیسے پہلے بھی گائیڈ کیا ہے تو دو پیش کو ہم وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں. ہا قاف زیر حق. قاف حروف قلقلہ سے اور مستعلیہ سے ہے اس لیے ہم نے یہاں پر پور بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. بالکفار ملحق. اب آئیے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. درود شریف اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. درود ابراہیمی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے گفتگو کی گئی ہے اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. آئیے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. دال واو دو سے دیوں کی آواز دیں گے. محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آئیے نماز میں جو دعائے ماثورہ رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے اسے بھی تلاوت کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. یاد رہے یا جب مشدد ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سختی سے پڑھا جاتا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء. حمزہ ساکنہ ہو گیا تو ہم یہاں پر اس کے جھٹکا دے کر پڑھیں گے. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یہاں پر با کی پیش کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کر کے پچھلے حرف سے ملا دیا. حساب. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.